بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاسراء مکیۃ، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکیہ کہتے ہیں. سوائے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہ 8 آیتیں ایسی ہے کہ اس کا مکیہ سے استثناء کیا گیا کہ یہ آیات جو ہے تو مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی سلطان النصیرہ تک. سمجھ میں قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ سب کے سب آیات مدنی ہیں، 8 آیات ہیں. مئتوں وعشر آیاتن او 11 آیتن، 110 یا 111 اس میں آیات ہے. سورہ اسراء کو وجہ تسمیہ اسراء اس کو اس بنا پر کہتے ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کیونکہ اس میں اسراء کا ذکر ہے. اسرا یسری اسراؤن کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت میں چلنا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں اپنا مبارک سفر معراج کا جو کروایا اس میں رات کے وقت لے کر چلے تھے، تو اس کا ذکر اس میں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے کر چلے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام احادیث میں سورہ بنو اسرائیل بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بنو اسرائیل کا ذکر کیا اور کہا کہ اے بنو اسرائیل قضینا الی بنی اسرائیل وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. سمجھ میں آیا؟ اوحینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. پہلے سے ان کو پیشن گوئی سنا دی تھی کہ ہم نے تمہارے باب میں یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ دوبارہ تم دو بار فتنہ فساد کرو گے. پہلی بار کرو گے تو ظالم بادشاہ مقرر کیا جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم خوب نعمتیں دیں گے. پھر اگر تم ظلم و ستم کرو گے تو اور کسی کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے دوسری مرتبہ. فَإِنْ عُدْنَا، دوسری بار بھی کیا تو دوسری بار بھی ظالم بادشاہ مسلط ہوا. پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہوئے تو اللہ نے ان کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ رسول اللہ کا زمانہ آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، تو آپ نے بھی پھر بنو قریظہ کو قتل کا حکم دیا اور بنو نذیر کو جلا وطن کا حکم دیا. ٹیکس ان پر لگا دیا، جزیہ لازم کر دیا، سرزمین مدینہ سے ان کو بھگا دیا. یہ تیسری مرتبہ. بلکہ اللہ نے ان کے لیے اصول رکھ دیا یہودیوں کے لیے کہ جب بھی تم اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے ہر دور میں ایک نہ ایک پیدا ہوتا ہی رہے گا. جب بہت زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہٹلر کو مسلط کیا، کتنا قتل و غارت کی. ٹھیک ہو گئے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. بعد میں اور ترقی کر کے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تو صلاح الدین ایوبی کو مسلط کیا. اس نے تو ایسا کہ الف سے یا تک پورا نورانی قاعدہ پڑھا دیا. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد میں تو ہر دور میں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ کا فیصلہ ان کے لیے ہے. تو اس لیے سورہ بنو اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضامین واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے بعث کا، آخرت کا ذکر کیا، تذکیرات اس میں ذکر کی، نصیحتیں بیان فرمائی، سمجھ میں قیامت کا ذکر کیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی کچھ تذکرہ اس میں کیا ہے اور کئی باتیں بیان فرمائی. پاک ہے وہ ذات تنزیہا لہ الذی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو اپنے بندے کو لے کر چلی رات کے ایک حصے میں. لیلن، رات کا ایک حصہ ہم نے ترجمہ قاعدہ کیا لیلن کے تنوین کا، کیونکہ تنوین تقلیل کے لیے یہاں پر ہے. لہذا پوری رات مراد نہیں کہ پوری رات سفر کرتے رہے، بلکہ سفر میں سے جا کر آ گئے، بعد میں سب کو پتہ چلا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انی طلبتک فلم اجد، میں آپ کو اس رات ڈھونڈ رہا تھا، اس وقت میں گھر میں بھی آ کر دیکھا تو آپ نہیں تھے، کہاں تھے؟ تو کہا کہ مجھ کو میرے رب نے بلایا تھا، جبریل السلام آئے تھے براق لے کر، ہم اس پر بیٹھے، بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمان کا سفر کیا.
اچھا اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس دن جب معراج کا سفر ہوا تو رسول اللہ میرے گھر میں آرام فرماتے، اور پھر جب میں نے رات میں دیکھا تو رسول اللہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے حرم میں ادھر ادھر کہیں تلاش کیا، کہیں نہیں ملے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خود وہاں پر آ گئے۔ بعد میں نے پوچھا تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کھو گیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھو قلیل حصہ، دوسروں کو اس کا بالکل پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ساتوں آسمان اور اسی طرح عرش اور ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی۔ رواہ البخاری واللفظ لمسلم، یہ مسلم کے لفظ ہے، امام مسلم کے، مسلمان کے نہیں، امام مسلم کے الفاظ ہے، اور امام بخاری نے بھی من غیر لفظی ہی اس کو نقل کیا ہے۔ ہر نبی سے ہر آسمان پر الگ الگ ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے وغیرہ، پوری تفصیل واقعہ معراج کی۔ تو کسی واپس آنے کے بعد آپ نے اس کو بیان فرمایا تو کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا تھا سوائے اہل ایمان کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت دین سے نکل گئے کیونکہ ان کے اتنا لمبا سفر اتنے وقت میں سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں آیا؟ اور میں کم علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نبی جب مان لیا تو سب معجزات کو مان لینا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ دنیا کے تمام لوگوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ رفتار کی کوئی حد متعین نہیں، رفتار کی کوئی حد جاز کوئی حد متعین نہیں۔ ہاں ایک حد تک ہے، پھر گھنٹہ 1500 کلومیٹر بھی کبھی چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر وہ بڑا جہاز اور دور دراز ملک کا ہو، بلکہ وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل یرتد الیک طرفک۔ وہ برقیہ، آصف بن برقیہ نے کہا تھا کہ میں عرش بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا پلک جھپکنے تک۔ بس آنکھ بند کی اور کھولا تو عرش کے سامنے تھا۔ مسلمان صاحب کا ھذا من فضل ربی، کہ کیسا تم نے بالکل ایک دم یہاں لا کر مکان تعمیر کر دیا، ھذا من فضل ربی۔ دیکھو رفتار متعین نہیں۔ سلمان سلام کا عرش غدو و اشار و رواہ و اشار، صبح سے دوپہر تک چلتا تھا تو 1 مہینے کی مسافت، زمین پر تیز رفتار گھوڑا 1 مہینہ جو چلے دوپہر تک چل لیتا تھا، اور ان کا تخت پوری دنیا کا راؤنڈ کھا کر آ جاتا تھا دوپہر سے شام تک، اور رواہ و اشار، اور 1 مہینے کی مسافت شام میں طے کر لیتا تھا۔ سمجھ میں یہ رفتار بھی جو ہے تو مانی جاتی ہے۔ تو میں یہ بھی رفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہاں پر جانا، فلاسفہ اس کا انکار کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن متقدمین انکار کرتے تھے کیونکہ ان کا فلسفہ اتنا اس وقت بڑا نہیں تھا، کیونکہ وہ آسمان کے خرق و التحام کو یعنی ٹوٹنے پھٹنے کو مانتے نہیں تھے کہ اللہ نے آسمان بنایا یہ ملتا پھٹتا نہیں ہے۔ اور بعد والوں نے خود ہی چاند پر اور مریخ پر جانا شروع کر دیا، سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، معراج ہوئی چاند پر جا کر تو اس جگہ کو بھی دیکھا کہ جہاں سے چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، ایک بہت بڑی کھائی پڑی ہوئے چاند کے بیچ میں، اور وہی معجزہ شق القمر کا آدھا ادھر اور آدھا ادھر ہوا تھا۔ تو بعد والوں نے معراج کا بھی انکار کر لیا، معجزہ شق القمر کا بھی انکار کر لیا، اور وہاں سے دنیا میں کہاں کہاں روشنی ہوتی ہے اس کو بھی وہاں سے دیکھ کر آ گئے۔ ان کے لیے کیسا آسمان پھٹا؟ اور میں آسمان پھٹتا ہے، جاتے آتے شیاطین جاتے تھے رسول اللہ کی آمد سے پہلے، وہ عرش تک جاتے تھے اور وہاں سے خبریں لا کر کاہنین کو دیا کرتے تھے اور عراف کو، تو میں جھوٹی باتیں ملا کر۔ تو آپ نے فرمایا من اتی کاہنا و عرافا فقد بری بما انزل علی محمد، کیونکہ وہ غیب کی خبروں کے متعلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور عراف اور کاہن شیاطین کی مدد سے اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو اپنے بندے کو دیکھو، آپ نے یہاں پر کہا، سمجھ میں آیا؟ نبی نے ہی کہا تاکہ اس سے وہم نہ ہو کہ نبوت الوہیت کے قریب ہے اور کہیں نصارہ کی طرح کچھ ادھر مائل نہ ہو جائے۔
فرمایا نہیں وہ ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ شان عبدیت اس سے ظاہر ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ کا بندہ ہونا اس سے جو ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں اللہ تعالیٰ سے جا کر آئے۔ رات کے وقت اسراء سیر اللیل کو کہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کا واقعہ اس طرح بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تھے تو جبرائیل السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا محمد ان ربک تدعو، اے محمد آپ کو آپ کے رب بلا رہے ہیں۔ کہا کہ چلیے، اٹھے، وہاں سے آپ کو گھر سے لیا۔ بعض روایت میں کہ اوپر سے داخل ہوئے، فرشتہ دروازے سے نہیں آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، اور پھر بیت اللہ کے پاس لے گئے، چاہے زمزم کے پاس، وہاں آپ کو لٹایا۔ رسول اللہ فرماتے، امام مسلم نے اس سلسلے میں کئی احادیث ذکر کی کہ میں نے دیکھا کہ باقاعدہ مجھ کو یہاں سے یہاں تک پھاڑ دیا اور بعد میں سی دیا، اس کے نشانات بھی مجھ کو معلوم ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور آپ دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ جبرائیل صلاۃ والسلام اس طرح آپریشن کر رہے تھے، سمجھ میں آیا؟ اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی تھی، انجیکشن بھی نہیں دینا پڑا دنیا کی طرح بے ہوشی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کو منع کر دیا تھا۔ اور پھر بعد میں انہوں نے اس سے بہت کچھ نکالا، رسول اللہ فرماتے، ناف تک برابر اس کو چاک کیا اور بہت کچھ اس میں رکھا، زمزم سے دھویا، اور اللہ کی تجلی برداشت کرنے کے لائق بنایا، اتنی کیپیسٹی اور اتنا پاور اور اتنی بیٹری اس میں رکھی۔ خرہ موسیٰ صحیح کا ہو گیا تھا، سمجھ میں آیا؟ صرف کائے سے قدر انملت الاصغر، چھوٹی سی انگلی کی تجلی اللہ نے ظاہر فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ کو تو ہوش و حواس میں لے جانا ہے، اس لیے پہلے ہی سے خوب چارجنگ یہاں پر کر دی تجلی سے، کیونکہ یہ تو اب عین تجلیات کے مرکز کے پاس جانا ہے۔ جبرائیل السلام بھی وہاں نہیں جا سکے، وہاں جانا ہے۔ براق بھی پیچھے رہ گئی اور رف بھی پیچھے رہ گئی۔ براق نے تو بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمان تک، حضرت ابراہیم تک پہنچے، سدرۃ المنتہا، وہاں تک براق کا سفر ختم، وہاں سے پھر دوسری ٹرین بدلنی پڑی، رف نامی ٹرین آئی، اور پھر رف پر سوار ہوئے تو جبرائیل السلام بھی پیچھے ہو گئے۔ کہا کہ آگے میرا کام نہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، ایک بال کے برابر بھی اگر آگے جاؤں تو اللہ کی تجلی میرے پر جلا دے گی، جبرائیل نے کہا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب کمال کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ گویا کہہ رہے تھے کہ چو در صحبت مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرات آفتی، جب تو نے مجھے اپنے دوستی میں خالص پایا تو یہاں میرا کیوں ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ چل آگے بھی گارڈن میں جاتے ہیں۔ جبرائیل السلام نے کہا کہ نہیں وہاں میں نہیں آ سکتا ہوں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، رف پر بٹھا دیا۔ اور یہ رف سواری ایسی تھی کہ رسول اللہ کے لیے پیدا ہوئی، اب تک اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، تنہا رسول اللہ سوار ہوئے، اور براق پر تو دوسرے بھی سوار ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی سوار ہوئے، ادریس علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آیا؟ براق پر یہ دوسروں کا بھی اس پر ثابت ہے، لیکن رف تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بٹھا کر آگے کر دیا، اور جبرائیل السلام وہاں سے فرماتے سورہ نجم میں اس کی تفصیل آئی، قاب قوسین او ادنی اوحی الی عبدی ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارونہ علی ما یری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ سمجھ میں آیا؟ پوری تفصیل وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی، یہاں مختصر اس کا جو ہے تو ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو یہاں سے شق صدر ہوا، اور میں آپ کا شق صدر 2 بار ہوا جمہور کے نزدیک، بعض 3 بھی کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایک تو غار ہرا میں ہوا نبوت اور وحی کے موقع پر، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کے موقع پر، وحی کے موقع پر، صاحب وحی کے موقع پر، سمجھ میں؟ اور اسی کو کہا علم نشرح لک صدرک،
ودانا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور پھر وہاں سے کہا کہ اس پر بیٹھیے، تو اس پر بیٹھے اور پلک جھپکنے کی مقدار بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ اس کو کہا کہ اقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ کیوں کہا؟ اقصیٰ دور والے کنارے کو کہتے ہیں۔ اور اس وقت روئے زمین پر دو مسجدیں تھیں جب یہ واقعہ پیش آئے، ایک تو مسجد الحرام بیت اللہ، دوسری مسجد اقصیٰ، اور وہ اس سے دور تھی اس لیے اس کو اقصیٰ کہا۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو بنایا اور اس کے 40 سال بعد اس کو بنایا تھا، بیت المقدس کو۔ سمجھ میں آیا؟ مقدس مقدس دونوں طرح، مسجد اقصیٰ اس کو کہتے ہیں دور ہونے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دینی دنیاوی دونوں قسم کی برکتیں وہاں پر رکھی ہے، دنیاوی برکات اور دینی برکات۔ دینی برکات جتنے نبی بھیجے اکثر وہاں پر آئے، جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت وہاں رہی، ایسی مبارک زمین کے کتابیں آسمانی سب وہیں پر آئی سوائے قرآن مجید کے۔ دنیاوی برکتیں وہاں کے پھل پھول، باغات، موسم، درخت، زمین۔ محلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرمایا لو مر الغریب، وہ سرزمین اتنی مبارک ہے کہ مسافر اگر وہاں سے گزرے تو اس فضا کے عمدگی کی وجہ سے اس کے کپڑوں کی جوئیں مر جائے۔ محلی نے کہا دوسری جلد میں ایک جگہ پر، سمجھ میں آیا؟ ایسی صاف پاکیزہ ہوا، اور پھل پھول بھی ایسے پاکیزہ، والتین والزیتون، سمجھ میں آیا؟ تو دونوں قسم کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی۔ یہ عجائبات قدرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بتلا دی۔ اب وہاں جب بیت المقدس پہنچے تو ربطہ، جبرائیل علیہ السلام نے اس حلقے سے جہاں انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی وہاں آپ کی سواری کو باندھا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، تمام انبیاء کو اللہ نے وہاں آپ کے استقبال کے لیے جمع کر دیا تھا۔ روحانی اجتماع تھا، سمجھ میں آیا؟ انبیاء علیہ سب سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، آپ کو امام الانبیاء کا خطاب ملا، تمام نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد سب سے ملاقات کی اور وہاں سے پھر دوسرا سفر شروع ہوا۔ تو یہ سفر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اسرا اس کو کہتے ہیں، مسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اسرا یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور مسجد بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان کا سفر وہ نصوص اور روایت سے ثابت ہے، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے نکلا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو بیت المقدس سے آسمان کا سفر معراج، اور مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر اسرا۔ اس لیے اسرا کا منکر کافر ہے کیونکہ نص قطعی کا منکر ہے، اور معراج کا اگر کوئی انکار کرے تو کافر نہیں بنے گا کیونکہ وہ خبر واحد سے ثابت ہے، لیکن اخبار متواتر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کفر کے قریب تو پہنچے گا ہی، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر بنے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم میزان الکبریٰ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ ذکر کیا، فرمایا کہ ایک شخص تھا معراج کا انکار کرتا تھا، مانتا نہیں تھا، تاکہ اتنے وقت میں 7 آسمان اور 7 زمین کا سفر، 7 آسمان کا، نبیوں سے ملاقات، جنت جہنم اتنے وقت میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ ہو گیا ندی کے اوپر غسل کرنے کے لیے دریا میں، اپنے کپڑوں کو رکھا اور اندر جو غوطہ کھایا تو پتہ نہیں ایسی دنیا میں پہنچ گیا، وہاں اس کے ماں باپ، فیملی، اہل و عیال سب دوسرے تھے، اور وہاں اس نے اپنے آپ کو عورت تصور پایا۔ پھر جب وہ بڑی ہو گئی تو اس کے والدین نے اس کا نکاح کر دیا اس عالم میں، اور نکاح کے بعد اس کو 7 بچے پیدا ہوئے اور خوشحال زندگی گزرنے لگی۔ اور اچانک دریا میں سے نکلا تو کہا کہ میں کائنات کہاں فنا ہو گئی، نہیں سمجھ میں آیا تو کہا کہ اس وقت ان کے پاس گیا جو اس وقت اہل اللہ زندہ تھے، کہا کہ ایسا ایسا ہوا، میرے 7 بچے ہیں، میں تو نہانے گیا تھا اور اندر غوطہ کھایا تو پتہ نہیں کون سے عالم میں پہنچ گیا، اور وہ 7 بچے ہیں، شوہر ہے، میں سب کو چھوڑ کر آ گئی ہوں، آیا ہوں، اور بس دریا سے اچانک نکلا تو بس وہ غوطہ کھانے میں اور نکلنے میں 1-2 منٹ ہوتے ہیں،
عبداللہ آدھا گھنٹہ رہتا ہے، آدھا گھنٹہ پانی میں رہتا ہے، پائپ لگاتا ہوں میں سانس لینے لگا، اس لیے آدھا گھنٹہ رہتا، ورنہ تو 2-3 منٹ 2.5 منٹ بہت ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ 2-3 منٹ میں جو آ جاوے تو موتی لے کر آتا ہے، اور 2-3 منٹ میں نہ آوے تو موتی لے کر جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ ایک شخص تھا نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے جوتے رکھ کر نماز پڑھ رہا، اور بازار میں سے گھوم کر آیا تو دوسرے نے اس کو بتلایا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی ہے جوتے سامنے رکھ کر. تو اس نے کہا کہ اگر میں پیچھے رکھ کر نماز پڑھوں تو جوتے نہیں ہوتے ہیں. وغیرہ کہ آگے رکھو تو نماز نہیں ہوتی ہے، پیچھے رکھ کر جوتے نہیں ہوتے. ایک نہ ایک کرنا ہونا تو ضروری ہے. آپ پہلے آسمان پر پہنچے عبداللہ، وہاں پر جب 2 رکعت پڑھا کر آگے چلے پہلے آسمان پر پہنچے. جبرائیل السلام ساتھ میں، براق پر تشریف فرما، لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر دروازے پر آپ پہنچے. فاستفتح جبریل، استفتاح کہتے ہیں دستک دینا، بیل بجانا. دستک دی دروازہ کھولنے کے لیے پہلے آسمان پر. تو اندر سے سوال ہوا من انتا؟ انہوں نے کہا کہ انا جبریل. ومن کا میں محمد ہوں، میرے ساتھ محمد ہے. 3 سوال ہوئے. پہلا تم کون ہو؟ میں جبریل ہوں. دوسرا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا سوال کدور سی لئی لئی، اس کو بلانے کے لیے تم کو بھیجا تھا کہ ایسے ہی ساتھ میں پکڑ کر لائے؟ کہا کہ نہیں، بھیجا گیا تھا اللہ کی حکمت. پھر دروازہ کھلا اور رسول اللہ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو فیضا انا بآدم علیہ السلام، والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. فوراً انہوں نے مجھ کو پکڑ لیا، مجھ کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا مرحبا بک یا ابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے تیرا آنا مبارک ہو، مرحبا ہو. اور پھر میرے شان میں کچھ باتیں کہی، اور بس وہاں سے پھر ہم دوسرے آسمان پر چلے. دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں بھی یہی 3 سوال ہوئے. من انت؟ قال جبریل. ومن معك؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کدور سی لئی رہی؟ قال کدور سی لئی رہی. ففتح لنا. اور اب سوال ہوتا ہے کہ شیاطین تو آسمانوں پر دھڑلے سے چلے جاتے تھے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، اور رسول اللہ جبرائیل اور سب یہاں پر سب کے سب ہر دروازے پر سوال ہو رہا ہے. یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ یہ شاہی سوال ہے، اور بادشاہ کا استقبال ہر دروازے پر ہوتا ہے. اور شیطان کی مثال چور کی ہے، چوری چھپے سے بات بہو شہاب ثاقب، وہ میزائل اس کے ہاتھ تیاری ہے تو بچ بچا کے کہیں سے نکل جاتا ہے. اس کے ساتھ اس سوال کو قائم نہیں کر سکتے ہیں. رسول اللہ کی تعظیم بیان کرنی مقصود ہے. اس لیے کہا کہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو فرمایا کہ وہاں پر ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بابن الخالہ. تو میں بابن الخالہ کا معنی یہ دونوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ خالہ زاد بھائی ہے. کیسے؟ کیونکہ دونوں کی والدہ بہنیں تھیں. حضرت عیسیٰ کی والدہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ. حضرت عیسیٰ کی والدہ کن کے نکاح میں تھی؟ سورہ آل عمران میں بتلایا تھا، حضرت عمران کے. اور حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت زکریا کے نکاح میں. لہٰذا حضرت عمران اور حضرت زکریا دونوں ہمزلف تھے، ساڑو تھے. اور وہ حرم کے بیت المقدس کے امام اول تھے، بڑے امام حضرت عمران. ان کے وفات کے بعد تولیت حضرت زکریا کو ملی، اس لیے حضرت مریم ان کی بھانجی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے کفالت میں رکھی تھی. وہاں سب ہوا تھا، وہ قلموں کا وہ ہوا، دریا میں گئے اور پھر قرآن اندازی کی. ان کے نام سے نیک فالی کا قرآن نکلا، اور پھر انہوں نے ان کے لیے بالا خانہ بنایا اور اس پر ان کو رکھا. تو ورنہ دوسرے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی، وہی سوال ہوئے. تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی وہی سوال ہوئے. اور وہ جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر ملاقات جو ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. رسول اللہ فرماتے جن کو اللہ نے نصف حسن عطا کیا تھا.
انہوں نے مرحبا کہا، بھلائی کی دعائیں دی۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں بھی وہی سوالات ہوئے، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر، انہوں نے مرحبا کہا، نیک دعائیں دی۔ پانچویں آسمان پر گئے، وہی سوال ہوئے، اور وہاں پر جو دیکھا تو آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، سمجھ میں آیا۔ پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پر گئے تو سدرۃ المنتہا کے پاس والد حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام مستند الی بیت المعمور، بیت المعمور یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جگہ ہے، مسجد اس کو کہتے ہیں، اور وہ مسجد بیت اللہ کے سامنے مقابلے میں، نیچے بیت اللہ، پہلے آسمان پر مقام بیت الحمد، اور اسی کے اوپر ساتویں آسمان پر مقام بیت المعمور، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے تیرا آنا مبارک ہو۔ سمجھ میں رسول اللہ فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جس نے ایک بار طواف کیا تو پھر اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا ہے، اور ایسا جب سے وہ شروع ہے سب فرشتوں کا طواف، اس سے فرشتوں کی مخلوق کی کثرت معلوم ہوئی کہ انسانوں کے مقابلے میں وہ 10 گنا 100 گنا 70 گنا زیادہ ہے، سمجھ میں آیا، فرشتے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر شیاطین کا نمبر آتا ہے، جن و شیاطین وہ زیادہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر انسان ہے، سمجھ میں آیا۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا یک غشہ ما غشہ، اس کو ایک چیز ڈھانپے ہوئے تھی اللہ کی جانب سے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ، پھر وہاں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی جو کرنا تھی۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کی وحی کی، ایک تو فرضیت صلاۃ خمسہ کی، دوسری سورہ خواتین بقرہ، سورہ بقرہ کی اخیری آمن الرسول کی 3 آیات کی، اور تیسرا ان ذنوب امت محمد سوى الشرک، امت محمدیہ کے گناہ شرک کے علاوہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے، سوى الشرک مغفورۃ، اوہا ما اوہا کا معنی یہ تھی وہی۔ پھر وہاں سے چلے، سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، انوار کے 70 حجابات آپ نے طے کیے، اور وہاں سے اوپر گئے تو رف لائی گئی، رف حرکت کرنے لگی، بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ نبی اسلام نے فرمایا کیوں؟ تو رف نے خود کہا کہ میں وجد میں اور جذب میں زمانے سے انتظار اس راکب کا ہو رہا تھا، اور آج وہ وقت آیا تو وہ شوخی کر رہی تھی، سمجھ میں آیا، ایسا نہیں کہ وہ بیٹھنے سے انکار کر رہی تھی، وہ جانور آگے پیچھے ہو رہا تھا، سمجھ میں آیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو پھر وہاں سے جبرائیل السلام رک گئے، اور آپ آگے گئے، اللہ کے حجابات اور نور کو طے کیا، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ جمہور محققین 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، سب کا یہ عقیدہ ہے آپ کو معراج جسمانی روحانی ہوش و حواس کے ساتھ ہوئی۔ بعض کے اقوال ہے کہ نہیں، یہ روحانی معراج تھی، جیسے حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جانب قول منسوخ کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ سے دوسرا قول بھی ہے، کیونکہ اس میں 2 روایت ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کی، دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام ہانی کی روایت ہے کہ میں نے اس دن رسول اللہ کے بدن کو اپنے پاس فوت پایا، میں نے دیکھا تھا رات میں، شروع میں روایت آئی۔ اور حضرت عائشہ جو فرماتی ہے ما فقد جسد محمد فی لیلۃ المعراج، میرے پاس سے رسول اللہ کا جسم لیلۃ المعراج میں غائب نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ اس وقت تو حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یا کہ ہوئی بھی تھی تو آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی، تو فقد جسد محمد کا کوئی معنی نہیں، لہذا روایت کو ترجیح دینا پڑے گا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ بات صحیح ہے، اور روح اور جسم کے ساتھ گئے تھے، سمجھ میں آیا۔ ورنہ اگر روح جسم کے ساتھ نہ مانے، وہ کہتے ہیں کہ رویا خواب رویا فی المنام تھا، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، لوگوں کے فتنہ کے لیے اس خواب کو دکھلایا تھا۔
اچھا روحانی طور پر اگر مانے تو بہت سارے محالات لازم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ بنو اسرائیل کو فاسری بے عبادی، اے موسیٰ بنو اسرائیل کو یہاں سے سرزمین مصر سے لے کر چلو کنعان کی جانب. وہاں بھی اسرا کا لفظ ہے، تو کہنا پڑے گا کہ اپنی تمام قوم کو بنو اسرائیل کو اے موسیٰ روحانی طور پر لے کر چلو. فاسری بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ماننا پڑے گا کہ لوط علیہ السلام کو کہا کہ روحانی طور پر اپنے ایمان والوں کو لے کر چلنا، حالانکہ جسمانی لے کر چلنا تھا. تبھی تو مشرکین مکہ کو اعتراض ہوا، ورنہ ابو جہل کوئی پاگل تھوڑا تھا. ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ محمد تیرا یہ معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اتنے وقت. اگر واقعتاً وہ خواب ہوتا تو ابو جہل ان سے اچھے اچھے خوابت دیکھا کرتا تھا، خواب کا انکار نہیں کرتا تھا. اگر واقعتاً خواب ہوتا تو مشرکین مکہ کی انکار کا کوئی مطلب نہیں، اور صدیق کو صداقت کے لقب کا بھی کوئی معنی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر خواب ہوتا، معلوم ہے کہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، تبھی تو ان کے سمجھ میں نہیں آئی. ورنہ اگر خواب ہوتا تو وہ نہیں کہتے کہ چلو بیت المقدس کے کتنے کھڑکے دروازے بدلاؤ. سمجھ میں؟ کوئی خواب میں ایسا نہیں پوچھتا ہے. خواب کو تو سب مانتے ہیں، وہ حقیقت میں معراج تھی، اس لیے انہوں نے انکار کیا. ابو بکر کے پاس گئے کہ تیرا ساتھی ایسا کہتا ہے، ایسے اتنے وقت میں کوئی شخص کہے کہ میں اتنا گھوم کر آیا تو ابو بکر تو مانے گا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تیرا ساتھی ایسا کہتا ہے محمد. کہا کہ پھر تو میں مانتا ہوں اگر وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس پر ایمان لایا، میں تو اس کے آگے کا بھی مانتا ہوں. کہا کہ اس کے آگے کا کیا ہے؟ ابو جہل نے پوچھا. ابو جہل نے آگے کا کیا فرمایا کہ اس کے آگے لوح محفوظ سے جو وحی آتی ہے اس پر آتی ہے، وہ ہم کو سناتا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں کہاں سے آتی ہے کیا ہوتا ہے. اگر ایسا کیسے؟ فرمایا بس نبی مان لیا تو قصہ ختم ہو گیا. وہ جو کہے وہ سچ، اسی کا نام ایمان ہے. اس لیے اللہ نے مکی صورتوں میں ایمان بالغیب والوں کی بہت تعریف کی، کیونکہ وہ بالکل نیا نیا معاملہ تھا. بعد میں تو ایمان بالغیب بہت پرانا ہو گیا. سمجھ میں؟ سبھی مانتے ہیں، چلو ہم بھی ایمان لاتے ہیں. وہاں پر جگر گردے کی اور کلیجے کی بات تھی، ایمان بالغیب ماننا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یؤمنون بالغیب. یؤمنون، ہم آج کا اینک لگا کر دیکھو تو یؤمنون بالغیب اتنا گہرا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت کا پرانا چشمہ لگا کر دیکھو موٹے کاج والا، تو یؤمنون بالغیب کی گہرائی معلوم ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کی سیر کی، کئی واقعات وہاں پر پیش آئے. صحابہ کو بڑا اچنبھا تعجب ہوا، اللہ کے رسول ہم کو بتلائیے آپ نے کیا کیا دیکھا. اور میں جنت دیکھا، اس کی نعمتیں دیکھی، کھلا اور جہنم میں گیا، اس کو عذاب ہو رہا تھا. اس کو ایک بڑھیا کو دیکھا بلی کی وجہ سے سزا دی جا رہی تھی، ایک کو دیکھا ربا کی وجہ سے اس کو خون کے دریا میں ڈبویا جا رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. پھر پوچھا اللہ کے رسول انبیاء علیہ السلام کو کیسا پایا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے انتہائی خوبصورت انسان تھے. کأنہ خرج من تیماس، ایسے بال بڑے ہوئے اور چہرے پر لٹکے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی غسل خانے سے غسل کر کے نکلے ہوں، ایسے تھے. سمجھ میں؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت داہیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ کی طرح تھے، اور حضرت داہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. جبرائیل ان کی شکل میں آ کر وہی سناتے تھے. ویسے موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے اللہ کے رسول؟ ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہادر پہلوان ہوں گے. فوقذہ موسیٰ فقذہ، ایک غصے میں جو اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا دے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہادر طاقتور ہوں گے. اور میں ہاں ہم ورائے تو موسیٰ فیضا ہوا من ازد من قبیل شنوعہ، یمن کا ایک مشہور بہادر طاقتور قبیلہ ہے. قبیلہ شنوعہ کے بہادروں کی طرح تھے، درمیانی قد والے، معتدل بدن والے،
انسان مضبوط انتہائی طاقتور، ایسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، گندمی رنگ تھا۔ پھر ہو جا کے یوسف علیہ السلام کو تو فرمایا ہاں ان کو نصف حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ان کو دیکھا۔ اور پھر کہا کہ آدم علیہ السلام کو تو کہا کہ ہاں رجل گندمی، یعنی گندم کی طرح گیہوں والے ایک شخص، انسان انشائی طویل القامت، ایسے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کیسے تھے؟ تو فرمایا کہ وہ ہوا صاحبکم، تمہارے ساتھی محمد کی طرح تھے، بس تم مجھ کو دیکھو۔ اور حضرت ابراہیم، یہ سب شہادتیں، یہ جو دیکھ کر آیا وہی بتلا سکتا ہے، اور خواب میں اتنا پکا یاد بھی نہیں رہتا ہے، ایک خواب میں سے دوسرا خواب میں چلا جاتا ہے، ابھی دوسرا پورا نہیں ہوا تو پھر تیسرے میں، اور یہاں تک کہ خواب در خواب ہوتے ہوتے خواب پوری ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے اور کہا خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ تو کہا کہ بہت دیکھا مگر کچھ یاد نہیں، بس یہ کہ خواب میں نیند پوری ہو گئی۔ خواب کی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ رسول اللہ سے اللہ نے ایک اپنا معجزہ ظاہر فرمایا، اور وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اے اللہ کے رسول، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رأیت ربی بفؤادی، میں نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل سے کیا، کیونکہ ان کو سمجھانا مشکل تھا۔ اگر کہتے کہ آنکھوں سے دیکھا تو خرہ موسیٰ صحیح کا، سمجھ میں آیا؟ ان کو ان کی جیسی بات کی۔ بعض روایت میں بھی آتا رہا ہے تو بے آئے نہیں، اور ایک حدیث میں کہ نور انا یراہو، وہ تو نور مجسم ہے، اس کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ نور کو بھی کوئی دیکھتا ہے، اور دیکھا کاہے کو تھا؟ نور کو ہی دیکھا تھا، تبھی تو فیصلہ کیا کہ نور تھا۔ ہاں سورج کو دیکھو تو نظر آتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ یہ چمک، یہ روشنی ایسی تھی، یہ تھی، مشاہدہ ہوا تھا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جسمانی معراج کا انکار نہیں کر رہی ہے، ان سے ایک روایت حضرت ام ہانی کی طرح بھی ہے، لیکن وہ رویت کے باب میں کہتی ہے کہ آپ کو رویت اپنے عین نگاہوں سے رویت نہیں ہوئی ہے، سمجھ میں آیا؟ یا اگر مدینہ کا مان لو تو روحانی معراج تو آپ کو بہت بار ہوئی، سمجھ میں آیا؟ اور مکہ میں آپ کو وہاں پر بلایا گیا، اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر تشریف لائے، سمجھ میں آیا؟ فَوَضَعَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ وہاں پر آئے، تو وہاں پر روحانی معراج کئی بار ہوئی۔ حضرت معاویہ بھی جو فرماتے ہیں کہ آپ کو معراج نہیں ہوئی، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی میں نہیں، وہاں پر رویت نہیں ہوئی، لیکن رویت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ یہ ہم آپ کو ایک ہدیہ اور ایک تحفہ دیتے ہیں، 50 نمازیں عطا فرمائیں، اور 50 نمازیں آپ لے کر خوشی سے چلنے لگے، تو آخر میں اس سمائی سادی صدی چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیا انعام ملا؟ کہا 50 نمازیں، اے محمد تم واپس جاؤ، میری قوم پر بہت کم 3 نمازیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ ادا نہیں کرتی، تم اللہ سے کم کرواؤ۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ کے ساتھ خیر خواہی بھی معلوم ہوتی، سمجھ میں آیا؟ اب وہاں پر گئے دوبارہ، اللہ سے درخواست، اللہ نے 5 کم کی، پھر آئے، پھر انہوں نے بھیجا، پھر ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی تھی، سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ 9 مرتبہ آپ گئے اور آخر میں 5 باقی رہ گئی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ما یبدل القول لدی، اے محمد ہماری بات بدلے گی نہیں، 9 مرتبہ بدلی ہے، کیا نہیں بدلے گی؟ تو فرمایا نہیں، نسخ جو ہے تو قبل الابلاغ نہیں ہوتا ہے، دنیا میں آ جانے کے بعد پھر ایک حکم سے دوسرا حکم بدلے اس کو نسخ کہتے ہیں،
ابھی تو اوپر کے اوپر ہی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو یوں تھوڑا کہیں گے کہ 50-45 سے منسوخ ہوئی اور 45-3 سے منسوخ ہوئی. سمجھ میں آیا؟ اور 30 جو ہے تو 35 سے منسوخ ہوئی. نہیں. اور بعض نہیں مانا لیا ما یبدل قول لدیہ کا کہ ہماری بات بدلتی نہیں، یعنی عملاً تو 5 رہے گی لیکن اجر میں 50 رہے گی، 10 گنا اس کا اجر ہم عطا فرمائیں گے. موسیٰ علیہ السلام تو اور پیچھے لگے تھے کہ اور جائیے، یہ 5 میں سے بھی کم کر کے آئیے. تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ اب بار بار مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی شرم آتی ہے، میں لے جاتا ہوں. دیکھو رسول اللہ نے ہم پر اعتماد کر کے 5 لائی، اب ہمیں اللہ کے اعتماد پر اترنا چاہیے. رسول اللہ کے اعتماد پر یہ اگر نیت انسان پکی ٹھان لے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ رسول اللہ نے مجھ پر اعتماد کیا، بھروسہ، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی سن کر چلے جاتے تھے. بعض علماء حکمت بھی ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار آپ کو بھیجنا اس لیے تھا کہ میں تو رویت کا سوال کر کے دنیا میں پریشان ہوا، لیکن اپنے جانب سے اس کو بلایا تو چلو مجھے رویت تو نہیں ہوئی مگر کم از کم دیکھنے والے کو تو میں دیکھ کر تابعی تو بن سکتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ جتنی بار دیکھ کر آوے اتنی بار اچھا، چاہے ان کی ایک نماز بھی نہ رہے. مجھے تو دیکھنے میں محظوظ میں ہوتا رہوں گا. تو کہا کہ وہ بھی مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور خیر خواہی بھی مقصود تھی. سمجھ میں آیا؟ الغرض یہ واقعہ بڑے تفصیل سے حدیث میں صحیح روایت سے جو ثابت ہے اس کو میں نے اختصار کے ساتھ میں بتلا دیا. ان امتک لا تطیقوا، تو محمد نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ قد رجعت الی ربی حتی استحی، میں بہت بار جا کر آ چکا ہوں، اب مجھے حیا اور شرم محسوس، اب میں نہیں جا سکتا ہوں موسیٰ. اور پھر فرمایا رأیت ربی عز وجل، اللہ تعالیٰ کو میں نے اس سفر میں دیکھا. سمجھ میں آیا؟ اس کے متعلق عقیدہ یہ رکھنا چاہیے. تاریخ وغیرہ ہے کہ 2 سال یا 3 سال پہلے ہجرت کے، 5 سال پہلے، بعض کہتے ہیں کہ 7 باقی تھے، مختلف اقوال ہے. 2-3 کا قول جمہور نے اس کو ترجیح دی ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی سن 11 نبوی میں یا 12 نبوی میں، 2, 3, 10 میں یا 11 میں. سمجھ میں آیا؟ 2 سال پہلے 11 میں اور 3 سال پہلے سن 10 نبوی میں، یعنی جب نبوت کو 10 سال گزر گئے تھے اس کے بعد یہ واقعہ مکہ کے اندر پیش آیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تذکرہ بنو اسرائیل کا کیا کہ ہم نے کتاب توریت بنو اسرائیل کو عطا کی، وہ بھی ان کے لیے ہدایت تھی. چل عبداللہ یہ روایت کا ترجمہ کرتا ہے.